مسئلہ مسلمانوں کا ہے، اسلام میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ ہم آگے بڑھتے، ہمیں آگے ہونا چاہیے تھا۔ اس کو کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام نے فائنینس کے متعلق کوئی سسٹم نہ؟ اسلامک فائنینس جو ہے وہ اس وقت ہر ملک کی ضرورت ہے، اور پاکستان کو اس وقت بہت زیادہ اسلامک فائنینس کی اور اس موڈ کی ضرورت ہے۔ ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ آئی بی اے کے زیر اہتمام کراچی کے مقامی ہوٹل میں ورلڈ اسلامک فائنینس فورم کے عنوان سے 3 روزہ بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ پہلی مرتبہ اس کانفرنس کا انعقاد 2016، دوسری دفعہ 2018 میں، اور اس سال تیسری کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس میں 400 سے زائد افراد نے شرکت کی۔ امریکہ، برطانیہ، مالدیپ، ملائیشیا، قطر، بحرین کے علاوہ متحدہ عرب امارات کی دیگر ریاستوں سمیت 10 سے زائد ممالک کے فنانس سیکٹر کے افراد، معیشت دانوں، بینکاروں اور مالیاتی اداروں کے نمائندوں نے تقریب میں شرکت کی۔ کانفرنس میں اسلامک بینکنگ، تکافل اور مضاربہ سے متعلق امور پر بحث کی گئی۔ تقریب کے شرکاء نے پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک میں بینک نظام کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسلامک بینکنگ پوری دنیا کی ضرورت ہے اور اسلامی نظام معیشت کو بینک ہی نہیں ہر سیکٹر میں رائج ہونا چاہیے۔ لیکن جی اسلام ایک دعویٰ کرتا ہے، وہ دعویٰ یہ ہے کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ تو اگر فائنینس جو ہے وہ ایک بہت میجر چنک ہوتا ہے آپ کے، جسے کہتے ہیں نا معاملات ہے، اسے اسلامک فقہ کی ٹرم میں یا اسلامک جورسپروڈنس کی زبان میں کہتے ہیں فقہی معاملات۔ تو فقہی معاملات جو ہے نا، اس میں عقود مالیہ جو اسے کہتے ہیں یا فائنینشیل ٹرانزیکشنز، وہ میجر چیز ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایریا ہے۔ تو اس کو کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام نے فائنینس کے متعلق کوئی سسٹم نہ دیا؟ فائنانس دیکھیں، ہماری جو جتنی بھی معاشیات ہے، جیسے جو بھی لین دین ہے، کاروباری لین دین، تجارت، یہ سب فائنانس کے ایمبٹ میں آتا ہے۔ ہاں، تو یہ ایک براڈر ٹرم ہے۔ اگر اسلامک فائنانس کی بات کریں تو ہمارے جتنے بھی معاملات ہو رہے ہیں پاکستان میں، دنیا بھر میں، لین دین، تجارت، یہ امپورٹ ایکسپورٹ، یہ ساری چیزیں، یہ صرافہ مارکیٹ کے لیں، اگر یہ جوڑیہ بازار، جو بھی لین دین ہو رہی ہے، ٹرانزیکشن جہاں بھی ہو رہی ہے، وہ فائنانس ہوتی ہے۔ تو اسلامی طریقے سے چلائیں تو کوئی بھی انسان غربت کے لیول پہ نہیں آئے گا۔ بہت ہی ڈائیورسفائڈ ایکسپوجر پاکستان میں بھی لوگوں کو دیا جا سکتا ہے آن دی پلیٹ فارم آف اسلامک فائنینس، جہاں پر ڈفرینٹ جگہ ملک کی طرف سے جو ہے وہ ڈفرینٹ لوگ آئے، ایکسپرٹس آئے، اور انہوں نے اپنے اوپینین دیے۔ اور اسلامک فائنینس جو ہے وہ اس وقت ہر ملک کی ضرورت ہے، اور پاکستان کو اس وقت بہت زیادہ اسلامک فائنینس کی اور اس موڈ کی ضرورت ہے، جس کے اندر میرا تعلق، کیونکہ جنرل انشورنس ہے تو میں تکافل کی بات کروں گا۔ تکافل کو جو ہے وہ فرام گراس روٹ لیول امپلیمنٹ ہونا چاہیے، اور پروموشن ہونی چاہیے، اور انڈسٹری لنکیجز پہ بھی بات ہونی چاہیے، اور باقاعدہ پلیٹ فارمز قائم ہونے چاہیے ٹو کریٹ اویئرنیس امنگ پیپل کہ اسلامک فائنینس سے ہم کیا کیا فائدہ لے سکتے ہیں۔ شرکاء نے مضاربت، تکافل اور دیگر اسلامی معاشی شراکت داری کے حوالے سے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ فائنینس تو ایک بہت براڈ سی ٹرم ہے۔ فائنینس کے بہت سارے اینگلز ہو سکتے ہیں، اس کا کوئی ایک کانکریٹ جواب دینا تو اتنا پاسبل نہ ہو شاید، لیکن اگر دیکھا جائے سمپل، اگر لوگوں کو کس طریقے سے پیسوں کا استعمال کرنا ہے، کہاں انویسٹ کرنا ہے، کس طرح سے پیسہ جنریٹ کرنا ہے، یہ ایک انڈیویجول کے لیول پہ بھی ہو سکتا ہے، ایک کمپنی کے لیول پہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایک ڈفرینٹ زاویے کے حساب سے آپ دیکھیں گے، ڈفرینٹ کسٹمر کے حساب سے دیکھیں گے، ڈفرینٹ انڈیویجول کے حساب سے اس کا فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا چیز ہے۔ اسلام تو دیکھیں ایک بہترین جامع دین ہے، مسئلہ مسلمانوں کا ہے، اسلام میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسلام تو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ترین دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ مسئلہ شاید ہمارا رہا، ہم اپنے معاملات میں تساہل پسندی اختیار کی، اور جب ہمیں عروج ملا تو شاید وقت اس بات کا تھا کہ ہم دینی تعلیمات کو حقیقی معنی میں عملی انداز میں پیش کر کے دکھائیں۔ لیکن جب عمل میں انسان کوتا ہو جائے تو اس کا قول اس کے عمل کی تائید، اگر تو عمل اس کی تائید کرتا ہے قول کی تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کرتا تو پھر ایسے مسائل پیش آتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ ہم آگے بڑھتے، ہمیں آگے ہونا چاہیے تھا، اور آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ آج زور دیا جا رہا ہے۔ میرے خیال میں تو لفظ اسلامک فائنینس یا اسلامک بینکنگ، میں اس وقت کا انتظار کرتا ہوں کہ جب سے بینکنگ کہا جائے یا فائنینس، اور چونکہ ہم جانتے ہیں بحیثیت مسلمان اسلامک فائنینس ہی کریں گے، اسلامک بینکنگ ہی کریں گے، ہمیں فرق نہ کرنا پڑے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر الحمدللہ ایک اسلامک کانسیپٹ الحمدللہ شروع ہو گیا ہے کہ اسلامک فائنینس کی پوری دنیا ہے، بوم آ گیا پوری دنیا کے اندر۔ ابھی ٹوٹل رشیا نے ٹوٹل کنورژن کا اعلان کر دیا ہے، ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ پاک کا تو بیسکلی کنونشنل انشورنس کا آلٹرنیٹ سولوشن ہے جو کہ حلال متبادل ہے۔
ہم لوگوں کو چاہے وہ انڈیویجول کیپیسٹی کے اندر انڈیویجول لائف کے حوالے سے ہو، جنرل ہے، کارپوریٹ ہے، وہ تمام چیزیں ہم مہیا کر رہے ہیں کہ جو پہلے انشورنس لوگ کرواتے تھے. اب آپ نے سنا ہوگا کہ بلکہ علماء کرام کا جو ہے ایک مسئلہ بھی ہے کہ انشورنس پہلے بھی حرام تھی، آج بھی حرام ہے اور آئندہ بھی انشورنس حرام رہنی ہے. انشورنس جو ہے وہ حلال نہیں ہو سکتی، بلکہ تکافل حلال ہے. اس کا پورا ماڈل، اس کا کانسیپٹ وہ حلال ہے، کیونکہ کبھی بھی کسی چیز کو اگر اس کا موازنہ کیا جائے تو اس کے ریزلٹس کے سیم ہونے پر جو ہے وہ موازنہ نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ پروسیس چینج ہے. تقریب میں مفتی تقی عثمانی، مفتی منیب الرحمان، گورنر اسٹیٹ بینک مرتضی سید سمیت پاکستان کے بینکنگ اور فائنانس سیکٹر کے افراد سمیت دیگر اہم شخصیات نے بھی شرکت کی. کیمرہ مین رضوان علی کے ساتھ قمر الرحمان، جسارت نیوز، کراچی.